آج کل اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنے کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس حوالے سے ہماری پارٹی کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر جو بھی لوگ اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کو اٹھا رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونینز بالکل بننی چاہیے تاکہ پاکستان میں طلباء کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے حل کے لیے انہیں ایک مؤثر پلیٹ فارم مل سکے اور وہ اپنے جائز حقوق جو ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کا حصہ ہیں ان کے لیے نہ صرف آواز بلند کر سکیں بلکہ ان کے حصول کے لیے جدوجہد بھی کریں، اور ہم اس بات کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ 2016 میں ایکچولی اس ملک میں پہلی دفعہ ہم نے یہ آواز بلند کی تھی۔ ہم نے لاہور میں، کراچی میں، دوسرے شہروں میں اس حوالے سے پریس کانفرنسز کی تھیں جن میں ملک کے نامور دانشور، صحافی، طلباء نمائندے انہوں نے شرکت کی اور تمام اخبار اور ٹی وی چینلز جو تھے انہوں نے کوریج دی اس کو۔ اس میں پھر میں نے میڈیا پر متعدد انٹرویوز بھی دیے، جس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں معاملہ اٹھایا گیا اور پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز پر جو پابندی 1984 میں لگی تھی اس کے 32 سال بعد آخرکار 2016 میں ہم نے اسے ایک اہم اور بڑے مسئلے کی طرح پیش کیا۔ 2018 میں ہم نے برابری پارٹی پاکستان کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی تاکہ پاکستان میں طلباء، محنت کشوں، نوجوانوں، مڈل کلاس کی انقلابی پرتوں کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی تعمیر کی جا سکے جو بڑے پیمانے پر نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، لوکل گورنمنٹ میں یونین کونسل اور محلوں تک کی سطح پر اپنی تنظیم بنائے اور پورے ملک میں الیکشن میں حصہ لے۔ اصل میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان میں صرف ٹریڈ یونین، اسٹوڈنٹ یونینز، کسان تنظیمیں اور دیگر تنظیموں کی بات کرنے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی، اور یہ کام ایک بڑے پیمانے پر صرف ایک بڑی سیاسی پارٹی کر سکتی تھی جو 99% لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہوتی، اور پاکستان پر مسلط اس 1% حکمران طبقے کو سیاسی طور پر چیلنج کر سکتی جو سرمایہ داروں، جگیرداروں اور مافیاز کے اوپر مشتمل ہے۔ اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے یہاں ایک دو باتیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو بھی سیاسی قوتیں طلباء تنظیموں کو ٹرین کر رہی ہیں وہ انہیں اپنے سیاسی مقاصد اور اپنی لیڈرشپ کے لیے استعمال نہ کریں۔ وہ بے شک انہیں جدوجہد کرنا سکھائیں، انہیں انقلابی جذبے دیں، ان کو اپنے گفتار، اپنے عمل سے معاشرے میں جڑت اور اکٹھ پیدا کرنا سکھائیں تاکہ وہ اس ملک میں طلباء کے لیے، تمام طلباء کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ان میں تفریق پیدا کر کے انہیں لبرل اور کنزرویٹو جیسی صفوں میں نہ بانٹیں۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ وہ اپنا کام انسان دوستی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، اخلاق کے ساتھ کریں، اور اس ملک میں طبقاتی بنیادوں پر جڑت پیدا کرنے کے بجائے مزید تقسیم کا باعث نہ بنے، وہ جس کو ہم معاشرتی تقسیم کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام نوجوانوں، طلباء کو جس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز کو چاہتے ہیں یہ مشورہ دوں گا کہ چونکہ پہلے اس ملک میں لبرل اور کنزرویٹو، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا آزاد خیال اور قدامت پسند، ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے، بہت پولرائزیشن ہے۔ اس لیے جب وہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی بحث کو نہ بڑھائیں بلکہ صرف ان مسائل پہ بات کریں جو تمام طلباء کو درپیش ہیں، اس وقت چاہے وہ لبرل ہوں چاہے کنزرویٹو ہوں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر بڑی جدوجہد جس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس کے اسی پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، اسی کو پرائیورٹی دینی چاہیے اور اسی کو اجاگر کرنا چاہیے جو اس نظریاتی جدوجہد کا سب سے اہم پہلو ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بائیں بازو کی سیاست میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اس کا طبقاتی پہلو ہے۔ اس لیے ہمارا جو نعرہ ہے نا وہ مواقع اور وسائل پر برابری کے دسترس کا نعرہ ہے۔ پاکستان کی جو صورتحال آج کل ہے اس میں لوگ اتنے غریب اور محروم ہیں کہ وہ تعلیم، روزگار، صحت تو بہت بات کی بات ہے، کھانا، کپڑا، صاف پانی اور گھر جیسی ضروریات بھی جو ہیں پوری نہیں کر سکتے، اور صرف زندہ رہنے کی تگودوں میں ساری زندگی وہ ان کی گزر جاتی ہے۔ ہم اس طرح کے آج کے پاکستان میں لیفٹ اور رائٹ کے فرق کو طبقاتی حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح وہ فرینچ ریولوشن میں ہوا تھا نا کہ پہلی دفعہ یہ اصطلاحات میں معاشی تناظر میں تخلیق ہوئی تھی اور استعمال ہوئی تھی، اسی طرح ہم بھی لیفٹ اور رائٹ کی اصطلاحات کو بنیادی طور پر اکنامکس یا معاشیات کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ معاشرتی تناظر میں یا سماجی تناظر میں۔ ہمارے لیے وہ لبرل لوگ رائٹ یا دائیں بازو کی فورس ہیں، بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لبرل لوگ رائٹ یا دائیں بازو کی فورسز ہیں جو نیو لبرل اکنامکس، فری مارکیٹ، ٹرکل ڈاؤن، سرمایہ داری نظام، اس کے حامی اور اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کنزرویٹو لوگوں کو لیفٹ کی فورسز سمجھتے ہیں جو نیو لبرل اکنامکس، فری مارکیٹ، ٹرکل ڈاؤن اور موجودہ سرمایہ داری نظام کے حامی نہیں ہیں، اور جو اپنے معاشی اور سماجی حقوق کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں
تو اس وقت ان کے لیے بحث بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر معاشرتی اور سماجی آزادی سب سے ضروری ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، لیکن پاکستان جیسے غریب ملک میں اس سے بھی زیادہ ضروری چیز لوگوں کا اپنی ضروریات کا پورا کرنا ہے اور اپنی معاشی ترقی کے حق کے اوپر ایک سیاسی قوت کے طور پہ اکٹھا ہونا ہے. ایک دو جب یہ ہونا شروع ہو جائے تو خود بخود لوگ ثقافتی ترقی اور سماجی انصاف کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. اور اسی طرح عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے باہمی سپورٹ اور ایک دوسرے کو عزت دینے کا سفر شروع کرتے ہیں. لوگوں کی معاشرتی آزادی ان کی معاشی آزادی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور لوگوں کو معاشی آزادی دینے کا کام صرف ایک بڑی لیفٹ کی پارٹی کر سکتی ہے جسے ملک میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو. اس وقت کوئی بھی سیاسی گروپس جو اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کریں گے تو آخرکار وہ اپنے مطالبات کے اسکول کے لیے موجودہ صاحب اقتدار پارٹیوں کی طرف ہی دیکھیں گے نا، کیونکہ یہ فیصلہ سازی جو ہے یہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گے، یہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں کو اپنی سرگرمیوں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. جب تک لیفٹ کی ایک ایسی سیاسی پارٹی نہیں بنتی جو یا تو الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں جائے اور پھر ایک اور مطلب لوگوں کو سیاست میں لے گیا، اور یا پھر ایک عوامی انقلاب کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا نظام بدلے، اس وقت تک اس ملک میں 99% لوگوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر یہ نہیں ہوگا تو دونوں صورتوں میں ایسا کرنے کے لیے ایک بڑی پارٹی چاہیے جسے عوام کی اکثریت اون بھی کرے، سپورٹ بھی کرے. چھوٹی پارٹیاں نہیں کر سکتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی چھوٹی پارٹیاں. تو یہاں پر یہ کہنا بھی میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ ہماری لیفٹ کی سیاست جو ہے وہ کس طرح کی سیاست ہے. ہم نہ تو مذہب پہ کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے ہر انسان کا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں. میں ایک مسلمان ہوں، لیکن اس ملک میں بہت سے مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو اپنے مذہب سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح میں اپنے مذہب سے کرتا ہوں. اس کے علاوہ لوگ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی، شیعہ، سنی، آغا خانی، اہل حدیث اور بھی بہت سے فرقے ہو سکتے ہیں جن سے وہ پہچانا جانا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے ہم عوام کے اندر طبقاتی شعور کو بیدار کرنے کو اپنی سیاست کا مرکز بناتے ہیں، اور ہم اس لیے مذہب کے ساتھ ساتھ ثقافت پر بھی زیادہ ڈیبیٹ نہیں رکھتے کیونکہ یہ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے اور لوگوں کا اس سے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے. جہاں پر ثقافت کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، چاہے اس کا نشانہ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، ہم اسے رد کرتے ہیں. اور ایسے عوامل کا سد باب کرنا بھی ہماری سیاست کا ایک اہم حصہ ہے. ریاست کے اندر جو مختلف ادارے ہیں ان کے رول کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں کیونکہ عوام کی ہمدردیاں اور پیار ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے فطری طور پہ. اچھا، ہم جو ہیں ملک کے معاشی اور سماجی معاملات کا تجزیہ سائنسی اور ڈائلیکٹیکلی یعنی وہ جدلیات کی عقل و فہم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف ادارے کیوں اور کس طرح سیاست میں آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی پارٹی معاشی بنیادوں پر عوام کی اکثریت کو سب کے لیے خوشحالی نہیں دے سکتی، کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت، روزگار، آمدنی، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، اس وقت تک جب وہ ان کو سیاسی طور پہ اس کے لیے اکٹھا نہیں کرے گی، اس وقت تک سب اداروں کے اپنے اپنے رولز رہیں گے اور سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، ان میں ان کی حصہ داری رہے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت و محرومی ہے، اور اسی کو طبقاتی سیاست کا سب سے بڑا ہدف بنانا جو ہے وہ کسی بھی بھائی بازو کی پارٹی کا تاریخی فرض ہے. ایک لیفٹ کی بڑی پارٹی ان موضوعات پر زیادہ بات کر کے بنتی ہے، نہ کہ مذہب، کلچر اور ریاست کے اوپر ہر وقت بحث کر کے بنے. ہم طلباء کے ساتھ ان کی یونین سازی کے حق میں تعلیم، روزگار، آگے بڑھنے کے مواقع حاصل کرنے کی جد و جہد میں یکساں مواقع ساتھ کھڑے ہیں، ان کے مرد اور عورت دونوں کے ساتھ، چاہے وہ ان کا کوئی مذہب ہو، فرقہ ہو، قوم ہو، صوبہ ہو اور صنف آف کورس ہو. اس ضمن میں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور حکومت کو، ان تمام پارٹیوں کو جو اقتدار میں حصہ دار ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے اس غیر فطری پابندی کو اٹھائیں اور طلباء کو یونین سازی کا حق دیں تاکہ طلباء اپنی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ اپنے معاملات جمہوری طور پہ طے کر سکیں اور اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کر سکیں ڈسکشن سے. ان میں حکومتی اور نجی دونوں تعلیمی ادارے شامل ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اب سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ان طریقوں میں شامل ہیں انہیں اپنی درسگاہوں میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹ یونینز بنانی چاہیے، مگر سیاسی پارٹیوں کے ونگز نہیں بنانے چاہیے. ہاں، اگر وہ سیاسی پارٹیوں کو اپنی درسگاہوں کے حدود سے نکل کے جوائن کرتے ہیں، ہمیں بھی جوائن کریں، تو سیاسی شعور و تنظیمی کام کرنے کی وجہ سے نا ان کی بات بہت بڑی ہو جائے گی. اور جب وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے نکل کے عملی زندگی میں جائیں گے جہاں انہیں روزی روٹی کا کچھ کرنا پڑے گا، گھر بار جیسے معاملات ہوں گے ان کے، اس وقت بھی وہ سیاست کے اندر اپنا رول بدستور ادا کر سکیں گے بھرپور طریقے سے.
یاد رکھیں آپ سارے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بن بھی جائیں اور طلباء کے مسائل اس تیسری دنیا کے ملک میں پاکستان میں حل ہو بھی جائیں کچھ حد تک، تو پھر بھی پاکستان کو طبقاتی دور میں بدلنے کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے انہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پڑے گی، تاکہ وہ یا آپ اپنے نظریات کو مستقبل میں اپنے وقت اور حالات کے مطابق پھیلا سکیں، مسلسل پھیلا سکیں۔ برابری پارٹی پاکستان اس مقصد کے لیے بنی ہے، یہ 99% کی خوشحالی کی سیاسی جدوجہد کے لیے بنی ہے۔ آپ آئیں اور ہمیں شامل ہوں، کیونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور اپنی دستگاہوں سے، اپنی انسٹیٹیوشن سے نکلنے کے بعد آپ کو آخرکار اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا تو نئی پارٹی بنانی پڑیں گی یا پہلے سے کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا بنی ہوئی پہ۔ اور آپ یقین کریں گے جب آپ پارٹی بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے سیاسی ساتھیوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ پارٹیاں بنانا اور چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب کہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مافیاز کی بڑی بڑی پارٹیاں پہلے سے آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے موجود ہوں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہم نے طلباء، نوجوانوں، محنت کشوں، مڈل کلاس کی انقلابی پرتوں کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا برابری پارٹی۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں اور پاکستان کو اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک زبردست خوشحال ملک بنائیں، جہاں معاشی، ثقافتی، معاشرتی، سیاسی آزادی اور استحکام تمام لوگوں کا مقدر بن جائے۔ سارے مذہب، سارے فرقے، سارے صوبے، ساری قومیں، عورت مرد سب کا حق، تعلیم، روزگار، ریاست، ذمہ دار، مڈل کلاس، محنت کش نوجوان، برابری پارٹی پاکستان۔